خلیجی ریاستیں امریکہ کی حلیف ہیں، اور بالخصوص قطر کا آپ ذکر کریں تو امریکہ کا سب سے بڑا مشرق وسطیٰ میں فوجی اڈہ وہ قطر میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ نئی مثال قائم کی ہے اسرائیل نے کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کا حلیف ہے، تو امریکہ کے ایک اور حلیف کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، تو مطلب دو حلیف اور پوچھے بغیر، کہا جا رہا ہے یہ پوچھے بغیر ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں جو وہاں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے، اس کو بالکل علم ہوا ہوگا۔ اور وہاں جو لابی ہوتی ہے، یہودی لابی، یہ ہے کہ جی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مہینوں اس مشن کی تیاری کی گئی، اور اس میں دیکھیے 15 طیارے انوالو تھے، ڈرونز استعمال کیے گئے، اور بڑی شدید بمباری کی گئی، 10 بم گرائے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے آنن فانن نہیں ہوا، اور اس کا پریسیشن جو ہے، وزیر اعظم نتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ یہ سرجیکل اور پریسیشن ٹارگیٹنگ تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اس وقت وہ تجویز جو امن کی تجویز ہے جو امریکہ کی طرف سے آئی ہے وہ حماس کے نمائندوں کو پیش کی جا چکی ہے، اور شاید ان کو یہ خطرہ ہوا ہو کہ وہ ہاں بھی کر دیں، اس کی توثیق کو سردار صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ہم جس طریقے سے ہم نے ایک ابھی وارفیئر بھی دیکھا، ایک جنگ دیکھی، اور اس کے علاوہ ہم ہائی ٹیک وارفیئر میں ایک چیز جانتے ہیں کہ ہمارا $9 ارب کا بجٹ تھا۔ ظاہر ہے میں اس حوالے سے کمپیریزن نہیں کر رہا کہ ہماری سچویشن یہاں پر کیا ہے ود انڈیا، اور وہاں پر نسبتاً امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، لیکن پھر بھی ایک ملک جس کا $14 ارب کا بجٹ ہو، ایک ملک جس کے پاس پیٹریٹ سسٹمز ہوں، جس کے پاس نیسمز ہوں، جس کے پاس برطانوی اور جرمن ایئر ڈیفنس سسٹمز ہوں، جو کہ تھاڈ ایکوائر کرنے جا رہا ہو آگے، اس ملک کے پاس 4.5 جنریشن کے 3 طرز کے ایئر کرافٹ، جس میں رافیل ہوں، جس کے اندر آپ کے پاس یورو فائٹر ٹائفونز ہوں، جس کے اندر F-15s ہوں، اس کے باوجود حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنے جہاز تک اسکریمبل نہیں کر پاتا۔ یہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، کائنڈلی آپ مجھے ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا۔ یعنی آپ مارکہ حق کی بات کر رہے ہیں؟ جی مارکہ حق میں تو ہم نے جواب دیا نا اپنے سے بڑے دشمن کو، لیکن میں نے یہ جو حوالہ دیا، جو جہازوں کی تعداد بتائی، یہ میں قطر کی بتا رہا ہوں کہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا آپ موازنہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کی بنیادی کئی وجوہات ہیں۔ ابھی جو ہے کچھ اخبارات نے اور کسی ایک نیوز ایجنسیز نے، ایکسیوس نے جو ہے کہ آسرائی کی کہ اس حملے کے بعد قطر اور قطر نے پیغام بھیجا امریکہ کو کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات کو کم کرے گا یا اس کو کسی طریقے سے فوجی تعلقات کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی فوراً قطر کی طرف سے تردید آئی ہے۔ تو اس کے میں جواب اس طریقے سے آپ کو براہ راست نہیں بالواسطہ طور پر دے رہا ہوں کہ قطر امریکہ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور نہ صرف اس فوجی اڈے کی وجہ سے بلکہ ایک قسم کا یعنی جو سیکیورٹی کور ہے ان تمام خلیجی ریاستوں وہ امریکہ نے دیا ہوا ہے، اور کئی قسم کے الجھے ہوئے معاشی بندھن بھی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ کہنے کو آزاد ممالک ہیں لیکن مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، اور امریکہ کے سامنے تو اس قسم کا جو ہے وہ نہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے اس کے لیے جو آپ نے کہا کہ اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا انہوں نے دانستہ طور پر حملے کا جواب نہیں دیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں جو کم از کم اسرائیل نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ بہت ہی سرپرائز اٹیک تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ختم کر دیا، چند ہی منٹس میں جو ہے یہ پورا حملہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ کا سوال اور آپ کا جواز بالکل درست ہے کہ اس کی کوئی جوابی کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے یہ سارے عرب ملک یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں اور قطر کہتا ہے کہ وہ جواب دے گا، مسلم امہ بظاہر ہمیں ایک طرح سے متحد ہوتی دکھائی دے رہی ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کوئی جواب آئے گا، اور وہ کس طرز کا ہو سکتا ہے؟ اس کے جو اسلامی دنیا ہے اس کے 2 حلقے ہیں۔ ایک پہلا حلقہ جو اندر کا حلقہ ہے وہ عرب لیگ کا ہے، اور جو باہر کا بیرونی حلقہ ہے وہ اسلامی تعاون تنظیم کا ہے۔ ان دونوں کی طرف سے رد عمل آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ عرب لیگ کا تو بہت جلد اجلاس ہونے والا ہے، اور اسلامی تعاون تنظیم کا بھی سربراہی اجلاس ہوگا۔ ان میں سے اعلامیہ آئے گا، اس کے الفاظ شدید ہوں گے، لیکن انحصار خلیجی ریاستوں پہ ہوگا۔ خلیجی ریاستیں یہ طے کریں گی کہ کسی قسم کا کوئی دفاعی یا عسکری جواب دینا ہے یا نہیں۔ مثلا ایران نے تو دیا تھا نا راکٹس کے ذریعے، لیکن کیا یہ کوئی اس قسم کی تعدیبی کارروائی کریں گے، کوئی جوابی کارروائی کریں گے؟ اس کا سوالیہ نشان آ کے ریاض
अबू धाबी और कतर में। और सर